دیکھو ایک چیز یاد رکھو، موت کے بارے میں سنا کرو. کیوں؟ موت کے بارے میں سننے سے موت نہیں آتی. یہ مت سمجھو کہ موت آ جائے گی. لوگ کفن نہیں لاتے کربلا سے ڈر کے کہ کفن گھر میں رکھیں گے تو موت آ جائے گی. اتنا خوف ہے موت کا، اس لیے کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں. تو بہرحال سب سے زیادہ تکلیف کی رات پہلی رات. اس لیے کیوں؟ آپ دیکھیں، آپ روشنی میں ہیں، پورا گھروں میں ہمارے روشنی ہے، لائٹ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، بڑے آرام کے ساتھ اپنے بستر پہ اپنے بیڈ پہ سوتے ہیں. سونا کہاں ہے؟ کہاں سونا ہے؟ دوستو آپ کو اندازہ ہے؟ آپ بھی یہاں میتوں میں گئے؟ اللہ جو مرے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. مرتا ایک آدمی ہے، کبھی غور کیا؟ ایک کافن جا رہا اور اس کے ساتھ کتنے لوگ جا رہے؟ 200 300 400 500. میں مثال دے رہا ہوں. ایک مرا وہ 400 کو لے کے قبرستان میں اپنی گریف تک چلتا ہے، صرف اس لیے بتانا چاہتا کہ دیکھو کل تک میں بھی تمہارے ساتھ تھا، دیکھو میں کہاں جا رہا ہوں. آپ نے غور کیا میت کو یہاں پہ بھی ہوتا ہوگا. نماز کے بعد جب آپ گریف کی طرف، لحد کی طرف لے کے جاتے میت کو، تو سیدھا لے کے جاتے یا رکھ رکھ کے لے کے جاتے؟ رکھ رکھ کے لے کے جاتے نا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کبھی پوچھا کسی مولوی سے کہ کیا ریزن ہے؟ سامنے گریو ہے، سیدھا لے کے جاؤ، جنازے کی نماز ہو کے لے کے جاؤ، دفن کر دو. نہیں لے کے جاتے پوری دنیا میں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار سے پوچھا. ایک چیز اور یاد رکھو، ہمارے پاس کوئی حکم ابس نہیں. ہر حکم کے پیچھے، ہر کام کے پیچھے ایک میسج ہے. عورت کی میت ہو، مرد کی میت، سب کے لیے برابر ہے. جب لے کے جاتے ہیں وہاں پہ رکھ کے کیوں لے کے جاتے؟ امام یہ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. میت کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا. وہ اپنی لحد کو دیکھ رہی، وہ اپنے مقام کو دیکھ رہی، اس اندھیرے کو دیکھ رہی. وہ گھبراتی ہے، وہ چیختی ہے، وہ پکارتی ہے، لیکن اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آتی. آہستہ آہستہ رکھ رکھ کے لے کے جاؤ کہ اس کو عادت ہو جائے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اسی لیے لحد پہ جانے سے پہلے 3 دفعہ نیچے رکھتے، کھڑے ہوتے. اس کے بعد جب آپ برزخ شروع ہو گئی، جب آپ لے کے جاتے میت اندر لحد پہ، تو سر سے آپ لے کے آتے، نیچے لے کے جاتے. کہا اس کے ایسا فیل ہوتا کہ جیسے کوئی آسمان سے اس کو زمین پہ پھینک رہا. اب یہاں میرے مولا میرا مولا میرا مولا ایک عجیب جملہ بولتے ہیں عبرت کے لیے. وہ غور سے سننا، امام علی کا جملہ. میرا مولا بولتا کہ عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، پیغام لو کہ تمہارا بیٹا یور اون سن تم کو نیچے لٹائے گا اور لٹا کے پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا. اس وقت تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، میرے بیٹے مجھے اکیلا مت چھوڑ. لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. عبرت لو کہ تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹا رہا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، فیل بھی نہیں ہوتا کہ میرے باپ کو میں کہاں لٹا رہا، میری ماں کو میں کہاں لٹا رہا. اس اندھیرے میں سب کا بتا کہ گریو کتنی کیسی ہوتی ہے. اتنی سی 6 فیٹ. اللہ کا بھی عجیب انصاف ہے، کیا عادل ہے وہ. دنیا میں ایکرز میں تمہاری زمین ہوگی، لیکن اللہ نے سب کو 6 فیٹ کی زمین دی ہے، اس سے زیادہ نہیں دی. ایک کنگ مرا تو اس کو بھی وہیں پہ، ایک فقیر مرا تو اس کو بھی وہیں پر، بالکل برابر. آپ انصاف سے بولیے، جو پہلی رات کی آپ نے نماز آپ پڑھتے تو اس کی نیت کیا کرتے؟ وحشت خبر، رائٹ؟ اول شب وحشت خبر. میں خود بول رہا وحشت. باپ کی میت یا ماں کی میت کو دفن کر کے بیٹا اور بیٹی کیا نیت کر رہے اللہ سے کہ پروردگار میں اپنی ماں کی، اپنے باپ کی وحشت کی نماز پڑھ. واٹ ڈز اٹ مین؟ وحشت کے معنی کیا ہے؟ ہم اعلان کرنے کے بعد بھی خود وحشت میں نہیں آ رہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈر رہے. کبھی بیٹے کو بیٹی کو احساس ہوتا
کہ میں تو بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں، کھانا کھائے ہوئے، میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے؟ کتنی وحشت میں کہ میں خود بول رہا اللہ میں وحشت کی نماز پڑھ رہا، میرے ماں کی وحشت کو دور کر۔ نیت ہی رکھی گئی ہم کو بیدار کرنے کے لیے، اویئرنیس لانے کے لیے، ہمارے ذہن کو جوڑنے کے لیے، ہمارے کانشیس کو ہلانے کے لیے، کہ سمجھو کہ وہ رات کیا، برزخ کی پہلی رات، پورے گھر کو چھوڑ کے میں اکیلے آیا، میرا دامن بالکل مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا کیا ہے، اتنی چھوٹی جگہ کہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے، دیوار یہاں، چھت یہاں، بڑے اونچی چھت میں رہنے والوں، بڑے بڑے کمروں میں رہنے والے، تمہاری دیوار یہاں اور تم سب سن رہے۔ اس کے بعد زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس وہ اندر تمہاری لہد میں زمین سے سب باہر آ جاتے۔ میرے مولا کا جملہ، عابد الرومی کا جملہ نہیں، میرا مولا یہ کہتا کہ اس لمحے سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، تمہاری آنکھوں سے باہر آ جائیں گے، تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بڑی طاقت تھی تمہارے پاس، بڑی قوت تھی، بڑی دولت تھی، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر کے ساتھ گھومتے تھے، برانڈڈ ڈریسز پہن کے لوگوں کو بتاتے تھے دیکھو میں کون ہوں۔ ایک ایک قدم جو تمہارا چلتا تھا زمین کے اوپر، وہ غرور اور تکبر سے اٹھتا تھا۔ اس وقت زمین پکار کے کہتی ہے کہ میرے سینے پہ غرور سے چلنے والے، کل تو میرے دامن میں آنے والا۔ مولا کہتے ہیں ساری طاقت ختم ہو گئی تمہاری۔ چھوٹے چھوٹے، یا نہج البلاغہ میں مولا کے سرمن ہے کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو حرام کھایا ہے نا، امام تنبیہ کر رہا، میں نہیں بول رہا، نہج البلاغہ بول رہی، میرا مولا بول رہا کہ اس لمحے سے ڈرو جب لٹانے کے بعد تمہارے پیٹ سب سے پہلے جو لہد کے اندر، گریو کے اندر، جو آپ کی باڈی کا پارٹ خراب ہوتا، آپ ایکسپٹ کرو نہیں کرو، جب دیے ٹاپک تو سنو، کہ جو سب سے پہلا پارٹ باڈی کا خراب ہوتا لہد میں لٹانے کے بعد، سر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تمہارا پیٹ ہے، ایسا پھٹ جاتا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلا پارٹ جو تمہاری باڈی کا خراب ہوتا وہ تمہارا پیٹ ہے۔ اس پیٹ کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، کیا نہیں کیا میں نے اس پیٹ کے لیے۔ کبھی کھاتے وقت یہ سوچا بھی نہیں کہ اس میں جو جا رہا وہ حلال جا رہا یا حرام جا رہا۔ پر پہلا پارٹ جو تمہارا خراب ہو رہا وہ تمہارا شکم ہے، پھٹ جاتا۔ اب سنو، برزخ کی پہلی رات ہے، یہ دیوار، اب میری طرف دیکھو، یہ دیوار، لک ایٹ می، یہ دیوار ہے، میں ایسا لیٹا ہوا، ہزاروں زمین کے کیڑوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، گھبرائی ہوئی میت، اندھیرے میں، وحشت میں، جس کی تم نے نماز پڑھی، وحشت میں میں ایسا لیٹا ہوا ہوں، وحشت میں۔ عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، سب کے لیے برابر ہے جو بالغ ہو گئے۔ دیوار یہاں ہے، دیوار ایسا پھٹتی ہے، کریک آتا ہے، ایسا ڈور بنتا ہے، گرجدار آواز تمہاری لہد میں آتی کہ میت خوف کے مارے آنکھوں کو بند کر لیتا، چیختا۔ دو فرشتے انٹر ہوتے، منکر اور نکیر، جس کا ابھی آپ نے تلقین میں سنا۔ پہلی مرتبہ انسان فرشتوں کو دیکھتا، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اگر میرے گناہ زیادہ ہے تو اللہ کے خیر کا مظاہرہ۔ پہلی مرتبہ وہ دونوں انٹر ہوتے، منکر اور نکیر انٹر ہوتے، میت آنکھوں کو کھولتی، روح واپس آتی باڈی کے اندر، سر سے داخل ہوتی، یہاں تک آتی، میت ایسا اٹھ کے بیٹھتی ہے، اور فرشتے انٹر ہوئے۔ پہلا سوال، اگر رحمت کے ساتھ آ رہے، اعمال اچھے میرے، تو مسکراتے ہوئے آتے، ورنہ خیر کا مظاہرہ کرتے۔
پہلا سوال یہ کرتے کہ من ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ اس نے پوچھا من ربوں کا، سوال ہے منکر و نکیر فرسٹ نائٹ کا، تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے فرشتوں کی جو پریپیئر کر رہا ہے آپ کی پہلی رات کی. پہلی رات اگر کسی کے نکل جائے، اسی لیے آپ دیکھو مفاتی میں ہر جگہ کتنے اعمال بتائے گئے پہلی رات کے. کرنا کیا، میں تھوڑے سے اعمال بتا دیتا ہوں، 2-3 منٹ آپ ریلیکس ہوئے. بس صدقہ ضرور دینا. جیسی کوئی مرا یہاں پہ، آپ بیک ہوم انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، کال کرو اور کال کر کے فوراً صدقہ دلاؤ میت کا. صدقہ پہلی رات کے عذاب کو روکتا ہے. صدقے میں کھانا سب سے اچھی چیز ہے. کسی یتیم کو، بیوہ کو، غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانا. 40 دن تک میت کو سنبھلے تک فرسٹ 3 نائٹس تو لازم ہے برزخ کی، کہ صدقہ دے کے اس کی اندھیرے کو ختم کرو، اس کے اندھیرے کو ختم. اور جو پہلی رات کی ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا ہے، وہ ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا سے روشنی آ جاتی لحد میں. جو اندھیرے ہے وہ اندھیرے کی وہ وحشت دور ہوتی. اس کے بعد وہ جو گرمی ہے نا نیچے، وہ لحد کے بند ہونے سے جو گرمیاں ہو جاتی، ہم 60-70 انڈیا کی بات کریں سیلسیس میں ہم برداشت نہیں کرتے. 60 تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. 35-45 ہو جائے تو پاگل ہو جاتے. 100 اور 200 بتایا گیا، ہر طرف سے ایئر ٹائٹ رہتی نا، اتنی گرمی ہے نیچے. لیکن یہ جو پہلی رات کی نماز اور صدقہ ہے، یہ تمہاری روشنی لا کے اس کی وحشت کو دور کرتی. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ موسم اندر کا ٹھنڈا ہو جاتا. کتنا کریم ہے پروردگار، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ. کرم کا اندازہ کتنا مرسیفل ہے کہ وہ، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ کو عذاب نازل کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، رحمت نازل کرتے ہوئے مزہ آتا. اللہ خوش ہوتا اپنے بندوں پہ رحمت نازل کرتے ہوئے. عذاب نازل کرتے ہوئے وہ دیری کرتا، رحمت نازل کرتے ہوئے کن فیکن کا معاملہ رہتا. اتنا افضل. اور پہلی رات کا ہمیشہ یاد رکھو. ابھی میں نے باہر بھی یہ جملہ بولا، روز آپ زیارت مولا حسین پڑھتے، اب زیارت اربعین پڑھیں گے، زیارت مولا مشکل کشا بھی پڑھیں گے، امین اللہ. وہاں جا کے جب کوئی زیارت پڑھو، زمانے کے امام کی پڑھو، کسی معصوم، تو یہ نیت یہ کرو کہ پروردگار پہلی رات پوری دنیا میں، آپ لاس اینجلس میں، پوری دنیا میں جس کی بھی پہلی رات ہے جو مولا کا چاہنے والا ہے، اس کے بیہاف میں یہ زیارت پڑھ رہا. آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ کیا اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے یہاں پہ کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ نے نیت کی اور مولا حسین کو صرف ایک ہی جملہ سٹارٹ کیا بھی، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پوری دنیا میں مثال کے طور پہ 1000 آدمی، 1000، وہ 1000 آدمی ان کی پہلی رات، ہم کو نہیں معلوم، they don't know me، میں اس کو ان کو نہیں جانتا. 1000 آدمی کے لحد میں جیسی آپ کی زیارت آپ نے یہاں پڑھی لاس اینجلس میں، اور آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، روایت کا جملہ ہے کہ رحمت کے بارش، ہیوی شاور جس کو بولتے ہیں آپ، نور کے تشت کو لے کے فرشتے ان میتوں کے، ان پہلی رات کی جو لوگ لحد میں لیٹے ہوئے وہاں جاتے، ان کا اندھیرے کو دور کرتے، ان کی وحشت کو دور کرتے، ان کی تکلیف کو دور کرتے، ان کے عذاب کو دور کرتے. تو میت آنکھوں کو کھول کے پوچھتی ہے کہ یہ آئی کہاں سے، کیوں آئی، کس نے بھیجی؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ مثال کے طور پر لاس اینجلس میں ایک لڑکے نے، ایک لڑکی نے زیارت امام حسین پڑھی اور تیری نیابت میں پڑھی. وہ ساری میتیں نیچے سے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی کہ پروردگار یہ مجھے جانتا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے رحمت کو بھیجا، اب تو اس کے اوپر رحمت کو بھیج دے. ایک زیارت امام حسین اس کی تقدیر کو بدل دے گی. صدقہ بھی ویسی ہے. جب بھی آپ صدقہ نکالنا پہلی رات کر، یہ نیت کر کے نکالنا کہ اللہ جتنوں کی لوگوں کی آج پہلی رات، یہ تو میرے باپ کی پہلی رات ہے، یہ میرے بھائی کی پہلی رات ہے لاس اینجلس میں، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں جس کی بھی پہلی رات ہے اس کا میں صدقہ نکال رہا ہوں. اس طرح سے ان کی لحد میں آرام ہو جائے گا. اب وہاں پہ لٹایا اور سوال شروع ہوئے. پہلے سوال پہ آپ ختم ہو گئے، پھر پوچھیں گے من نبیہ کا، من اماموں کا، معصومین کے جو جو تلخین میں جو جو پوچھا جا رہا وہی نیچے آئیں گے.
اس میں آپ کوئی اف اینڈ بٹ نہیں، پھر بول رہا کوئی اف اینڈ بٹ نہیں، ایمان رکھنا ہے، بلیو رکھنا ہے. کیوں؟ تلخین میں آپ بولتے کہ سوال و منکر و نکیر حق ہے. آپ یہ مت بولو کہ یا یہ بکواس ہے. نو، آج پتہ نہیں چلے گا، جب آنکھ بند ہوگی، جب تم نیچے جاؤ گے اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ کیا تھا سوال و جواب. اب اس کے بعد لہر بند ہو گئی. فرشتے نیچے سوال کب کرتے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس دو تلخین ہیں. ایک تو باڈی کو نیچے لٹا کے تلخین کرتے، ایک تلخین لوگ ہٹتے، مولانا اکیلے بیٹھ کے لحد کے پاس بیٹھ کے پڑھتے رہتے، وہ پوری تلخین کی پڑھی جاتی. یہ وہی وقت ہوتا جو نیچے سوال و جواب ہو رہا. ہمارے پاس کوئی حکم عباس نہیں، بار بار بول رہا یہ بات. یہ وہی وقت ہے. ایک دفعہ تلخین ہوئی، لحد گریب بند ہو گئی. اب آپ کا مرنے والے کا رشتہ ختم ہو گیا ظاہری طور پر. آپ ہٹ گئے فاتحہ پڑھ کے، مولانا اکیلے بیٹھ کے ہاتھ رکھ کے تلخین پڑھتے. یہ وہی سوال ہے، نیچے سوال ہو رہا. مقصد یہی ہے کہ اوپر سے آپ پڑھ کے بولتے ہیں کہ بھائی گھبرا مت، یہ اس کا سوال ہو رہا تو اس کا جواب یہ ہے. یہ تو اہل بیت کا صدقہ ہے کہ مولانا نے ہم کو بتایا. ہم در اہل بیت سے وابستہ ہے. شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہے. بہرحال میں نے بہت ہاتھ رکھ کے پڑھا، بہت ہاتھ رکھ کے ایک سکیچ کھینچا. پھر کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا برزخ پہ تو پوری ڈیٹیلز بتاؤں گا. آئی ایم ہیلپ لیس. نیچے تک پہلی رات تک لے کے گیا برزخ کے. یہ ایک ہڈن ٹروتھ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ ڈینائی. موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ موت آنا ہی آنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس کو واپس جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا، اللہ بول رہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے.